بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیف کی ابتدائی آیات سے ہی ہو رہا ہے، اگرچہ اس کا آغاز سابقہ درس میں ہو گیا تھا۔ سورت کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی تھی کہ نظام سرمایہ داری تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ چیز، یہ اعلان سرمایہ داروں کے لیے باور کرنے کا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اکنامکس کے طالب علم جانتے ہیں کہ ابتدا میں غلامی کا عہد ہو، جاگیرداری کا نظام ہو، پھر اس کے بعد یہ کیپٹلزم کا نظام ہو، یہ سارے نظام حقیقت میں سرمایہ داری ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو انسانوں کی تاریخ میں اتنی صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے ایک نظام کامیاب ہی نہیں مسلط چلا آ رہا تھا۔ کوئی دوسرا نظام پنپ ہی نہیں سکا اس کے مقابلے میں، اور پھر یہ اتنا عالمگیر ہو گیا تو ساری دنیا میں یہ پھیل گیا۔ اس کے متعلق یہ کہنا، اور آج سے 1500 سال پہلے کہنا قریباً، کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا، خدا ہی کہہ سکتا تھا، اور یہ کبھی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آج تیار نہیں ہیں، وہ تو دور ہی اور تھا ابھی اس سے پہلے۔ لیکن ابھی میں عرض کروں گا قرآن نے بتایا کیا ہے۔ کہا یہ کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کاروان انسانیت کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے قرآن کی، یہ انسانیت کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ سرمایہ دار اس دور میں، جبکہ یہ نظام سرمایہ داری یوں کہیے کہ تاریخ میں اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ان کی تعداد ہوگی۔ باقی سب وہ ہوں گے جن کی محنت کو کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شکل میں غصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 1% یا جتنا بھی آپ سمجھیں اس سے بھی کم ہے، یہ ہیں کیا؟ انسانیت کے راستے میں روڑے بن کے اٹکا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ 2-4 ہزار سال پہلے بھی جہاں محنت کش مزدور غلامی کی، محکومی کی حیثیت برداشت کر رہا تھا، مفلسی، غریبی، اسی میں آج ہے یہ، اس کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے جو ویل للمطففین کہا ہے، تطفیف جو ہے عربی زبان کے اندر اونٹنی کا ایسا بچہ جان دینا جو ناتمام ہو، قرآن تو ایک لفظ کے اندر اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ اونٹنی کے پاؤں باندھ دینا کہ یہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے، یہ ہے لفظ تطفیف۔ مطفف وہ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ ناتمام بچہ دینے سے تو اونٹنی کا بچہ تو اونٹنی وہ بن نہیں سکتا، پاؤں باندھ دیے جائیں تو اپنی رفتار سے چل نہیں سکتی۔ انسانیت کی یہ چیز شکل کرنے والے ہیں یہ لوگ جو نظام سرمایہ داری کے حامل ہیں۔ تو یہ جو کہا ہے کہ یہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن کے کھڑے ہیں، انسانیت آگے ہی نہیں بڑھ سکی۔ آج بھی بھوکے ننگے مفلس بیکار بیچارے رونے چیخنے والے، ان کو دیکھیے تو ان کی تعداد کے اعتبار سے اس قدر زیادہ کثرت ہے، کثرت ہی ان کی ہے۔
انسانوں کی آبادیاں وہی نظر آ رہی ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جہاں وہ 10,000 سال پیشتر بلکہ اس سے بھی پہلے جس مقام کے اوپر وہ تھے وہ آج بھی اسی مقام پہ ہیں، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں راستے سے کون ہٹا سکتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، ایک انقلاب عظیم آئے گا، ایک دور آئے گا۔ یوم کے معنی دور یہاں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تاریخ نے بھی اپنے ہاں جو اصطلاحات وضع کی ہیں اس میں دور کی بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہ جو نظام ہیں اکنامکس کے، اقتصادیات کے، ان کو بھی مختلف ادوار کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ایک دور آئے گا، بہت عظیم دور ہے وہ انقلاب کا۔ اب اگلی بات وہ کہی گئی ہے کہ جو بڑی ہی غور طلب ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، نظام سرمایہ داری کے خلاف جو نظام قرآن دے رہا ہے معاشی، وہ ربوبیت عالمینی ہے۔ تمام افراد انسانیہ کی نشو و نما کا نظام، عالمین، اقوام بھی اس میں آئیں گے، افراد بھی آئیں گے اقوام کے، یعنی تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت، جہاں سے قرآن کی افتتاحیہ کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ دور جس کی نشاندہی کرتا ہے قرآن، ربوبیت عالمینی۔ اب یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے، بہت کم غور کیا گیا، یوم یقوم الناس، جس دور میں الناس اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ الناس، الناس انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن آج سمجھنے کے لیے جو اصطلاح دی پیپل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا تصور کچھ اس قسم کا ہے۔ پیپل، عوام، جمہور، کیا عرض کروں میں، بہت وقت چاہتی ہیں یہ چیزیں۔ قرآن کریم کی آیات کی نزولی ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے، اس کی روح سے ایک بڑی عجیب نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ مکی زندگی میں، حضور کی مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں الناس کہا گیا ہے، مومنین نہیں اس میں ابھی کہا گیا، کیونکہ یہ جماعت ابھی اس شکل کے اندر، یہ نظام اس شکل کے اندر قائم نہیں ہوا تھا۔ مومنین کا لفظ وہاں نہیں ہے، الناس کا لفظ ہے۔ مدنی زندگی کے اندر جو آیات آئی ہیں وہاں مومنین کا ذکر ہے کہ انہی الناس میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی، اور اس جماعت نے عملاً وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں کہا جا رہا تھا۔ نظری طور پر وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نظام ملوکیت، یہ نظام سرمایہ داری، یہ نظام برہمنیت، مذہبی پیشوائیت نہیں رہے گا، نظری طور پہ تھا۔ الناس کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باطل کے نظام جو ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ مدنی زندگی میں ایک جماعت متشکل ہوئی، اس جماعت نے ان نظریات کو عمل میں لا کے دکھا دیا کہ اس طرح سے ہوا۔ وہ جو نظام متشکل ہوا ہے اسلام کا مدنی زندگی میں آ کے، آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ تینوں علامتیں نہیں تھیں۔ ملوکیت نہیں تھی۔ ملوکیت کیا ہے؟ کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم بننا، کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کوئی نام رکھ لیا جائے اس کا۔ ما کان لبشر نہیں ہوتی اللہ، قرآن نے اعلان کیا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اس کے بعد ضابطہ قانون ہو،
کتابہ والحکمہ والنبوتہ، ایگزیکٹو پاورز ہوں، اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ محکومیت کو تو اس طرح سے اڑا دیا۔ مذہبی پیشوائیت کا سوال ہی نہیں تھا کہ مذہب کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آتا، وہاں تو دین ہے، نظام ہے ایک، اور سرمایہ داری کی تو جڑیں کاٹ کے رکھ دی، کسی کے پاس زیادہ ضرورت پیسہ ہی نہیں رکھا۔ تو مدنی زندگی میں آ کے تو جب مومنین کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو وہ یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں رہا۔ درس میں تو تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں عرض کروں تاریخی طور پر کہ یہ کیوں نہ رہا۔ یہ نہیں رہا، ملوکیت آ گئی، اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آ گئی، تھیوکریسی، اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا، اور وہ جو چلا ہے جس طرح سے باقی دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے ہاں بھی وہ جو چلا ہے تو اس وقت تک چلا آ رہا ہے۔ اب قرآن بتا یہ رہا ہے، بڑا غور طلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کب راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ کہا ایک دور آئے گا، اب یہاں ہے وہ لفظ یقوم الناس، جہاں جمہور، دی پیپل، لوگ، اور کیا ترجمہ کیا جائے اس کا، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کے نظام کو نصب کرنے کے لیے۔ جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو دی پیپل کا لفظ ہمارے ہاں اصطلاح آئی ہے وہ ان کے لیے ہی ہے، اگرچہ پھر وہ دی پیپل جو ہے وہ تو وہی ہیں، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، وہ گورنمنٹ آف دی پیپل وہ انہی کے لیے ہوتی ہے، سرمایہ داری کے نظام کے لیے، ملوکیت کے لیے۔ لیکن بہرحال فریب ہی صحیح، دی پیپل تو کہا جا رہا ہے۔ یہ الناس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم یوں نہیں ہے، الناس ہیں۔ 1000 سال کو تو چھوڑ دیجیے جو آیا، عزیزان ایمان اپنے اس دور کو دیکھیے، یہ عالمگیر تحریکیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی، یہ لوگ کہ جن کی محنت کشوں کی، ان کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف۔ یہ دور کی بات نہیں، میں خود اپنے بچپن کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 50-60 سال پہلے کہہ لیجئے۔ مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا، کہیں بھی وہ مل جائے، وہ مطمئن ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دی ہو، مزارع جو تھے، کاشتکار جو تھے، انہوں نے زمینداروں کے خلاف کوئی ایجیٹیشن شروع کر دی ہو۔ میں اپنے اتنے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہی نہیں تھا۔ جسے کام مل جاتا تھا وہ خدا کا شکر کرتا تھا، مطمئن ہوتا تھا، مغرون منت ہوتا تھا اس کا، وہ جو اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا، کام دے دیتا تھا، دعائیں دیتا تھا اس کے حق میں۔ بالکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا تھا، جس کو نہیں ملتا تھا وہ منتیں کرتا تھا، خوش آمدیں کرتا تھا، سفارشیں کرتا تھا کہ مل جائے کسی طرح سے، اس کے خلاف ایجیٹیشن